کہ اس خطبہ کے اندر جو میرا موضوع ہے علم سب سے بڑی دولت، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو غلط بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ علم یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک اور زمین والوں کے نزدیک علم والوں کی بہت بڑی قدر اور بہت بڑی قیمت ہے۔ علم دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ علم اجالا ہے، جہالت اندھیری ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے دین کو پہچانتا ہے، اپنے نبی کو پہچانتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اپنی عبادات میں سکون اور تسلی اور تشفی ملتی ہے۔ بے علم کو وہ طمانینۃ القلب حاصل نہیں ہوتی۔ علم سے انسان اپنی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے خوبیوں کو حاصل کرتا جو جہالت میں ہیں، وہ خوبیاں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر علم کی تعلق سے، اور علم ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کے تعلق سے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور علم کی فضیلت، علم والوں کی فضیلت، علم والوں کا مقام اور مرتبہ، علم والوں کی اہمیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث کو بھی آپ ٹٹولیں گے تو علم کی بے انتہا قدر ہے، بے انتہا اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ علم والے الحمدللہ دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے وہ سارے اسلوب کو اپناتے ہیں جس اسلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس منہج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بطور سند قرآن مجید کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 9 اٹھا کر کے دیکھو آپ، اس میں یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ کسی عام آدمی نے نہیں، کوئی کسی عالم نے نہیں، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اعلان کر دو، لوگوں کے سامنے یہ جملہ بتا دو، یہ اعلان کر دو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں، اے نبی آپ ان دونوں میں فرق بتا دو۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے اعلیٰ ہیں اور بے علم پستی میں ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔
جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت پڑھنے والے لوگ ہیں، نصیحت پکڑنے والے، عبرت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جن کے پاس عقل ہو، عقل سے جو کام لیتے ہیں، سوچ بچار کا دھارا جو رکھتے ہیں، وہی تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے۔ ورنہ تو میرے بھائیو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے انسان ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں، یہ صلاحیت اور یہ صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پتہ یہ چلا علم کی قدر اور علم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور آپ اور قریب آئیں، قرآن مجید اس دنیا کے اندر سب سے پہلی مرتبہ ابھی قرآن مجید اس دنیا میں کہیں پر نہیں اترا تھا، جب پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے مکہ کے سرزمین پر پہلی مرتبہ 5 آیتیں آئیں۔ اس سے پہلے ایک آیت بھی نہیں پائی جاتی تھی دنیا میں۔ آپ اس آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پوری 5 آیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو اتارنے کے بعد اس بات کو واضح فرما دیا۔ آپ نے ان آیتوں کے اندر کیا سمجھا؟ ان آیتوں کے اندر آپ سے کیا معلوم ہوا؟ میرے بھائیو، ان 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا، اور ان آیتوں کے اندر 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے علم کے بارے میں فرمایا، علم الانسان ما لم يعلم، 3 مرتبہ علم والوں کے لیے بیان فرمایا۔ آپ کو پتا ہوگا سب سے پہلے مرتبہ حضرت جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے اپنے سینے سے دبایا، دبانے کے بعد کہا پڑھ۔ کہا میں کیا پڑھوں، میں تو ان پڑھ ہوں، میرے پاس علم نہیں، ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل نے اتنے زور سے مجھے دبایا تھا، ایسا لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی، چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ دبایا، کہا پڑھ۔ کہا کیا پڑھوں، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے پاس علم ہی نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا، میرے پاس علم نہیں ہے، دبایا، چھوڑ دیے۔ تیسری مرتبہ جب دبایا جبریل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی آیات پڑھنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں آتا تھا، علم نہیں آتا تھا، گویا کہ یہ ربانی ہے، علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر، پوری دنیا کا پیغمبر، ایک اکشر پڑھا ہوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون؟ رب ذوالجلال والاکرام، 7 آسمان میں عرش معلی میں رہنے والے پاک پروردگار ہیں، وہاں سے کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس دین کا جو سب سے پہلا مرجع اور سب سے پہلا حکم ہے وہ علم کے لیے ہے۔ دوستو، علم اگر ہے تو الحمدللہ انسان سارا کام اسلوب سے کرے گا، اور جہالت ہے تو جہالت کی اندھیری یہ سب سے خطرناک اندھیری ہے، جہالت کی اندھیری آخری اندھیری ہے۔ اس لیے دوستو پتہ یہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو نازل کرنا شروع کیا وہ یہی ہے
علم سے اور پڑھنے کے تعلق سے۔ اس لیے ہر مسلمان آج کم سے کم دین کا علم سیکھے اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ دنیا کا بھی علم سیکھے۔ دین کا علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا علم چھوڑ دے، وہ قرآن حدیث یہ نہیں کہتا وہ دنیا کا علم نہ سیکھے۔ دین کا علم ہمارے لیے روشن دان ہے، ہمارا ایمان سے جڑا ہوا ہے، ہمارا یقین سے جڑا ہوا ہے، ہمارے دین اور دنیا آخرت ساری چیزیں اسی دین کے علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس نے رب کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے والدین کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے نبی پیغمبر کو نہیں پہچانا، اس نے آخرت کو نہیں پہچانا، اور اسی کی وجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے آج دنیا کے لوگوں میں اور نوجوانوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، علم کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی سرمایہ ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، جیسے آپ لوگ ابھی آ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں، تو صحابہ کرام میں سے دو جماعت تھی مسجد کے اندر، دو جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک رائٹ کی طرف ایک لیفٹ کی طرف، رائٹ کی طرف ایک بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف ایک جماعت، بائیں طرف ایک جماعت، دو جماعت بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کو دیکھا، ایک جماعت ذکر کی مجلس ہے، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مجلس ذکر کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف علم کی مجلس ہے۔ کون سی مجلس؟ علم کی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ کون سے مجلس میں بیٹھے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے اور علم کی مجلس والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کون سے مجلس میں؟ علم کی مجلس میں بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر لوگ تکرار کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، عالم صاحب، فلاں صاحب، ذرا آپ اس مسئلے کے بارے میں روشنی ڈالیے، ذرا اس آیت کے بارے میں روشنی ڈالیے، ذرا اس حدیث کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کے مجلس میں بیٹھ گئے اور کہا، یہ پوائنٹ کی بات ہے، اس پر توجہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں پر میرا حق تھا، دونوں پر میرا حق تھا، ذکر والے مجلس میں بھی بیٹھنا اور علم والے مجلس میں بھی بیٹھنا، دونوں پر میرا حق تھا، لیکن میں علم والے مجلس میں اس لیے بیٹھا، اس لیے اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے مجھے معلم، تعلیم دینے والے، علم پھیلانے والوں کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اس لیے میں علم حاصل کرنے والوں کے مجلس میں اس لیے بیٹھا کہ ایسے علم حاصل کرنے والے اور ایسے دین کے علم حاصل کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دین کے مجلس میں اور علم کے مجلس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تعلیم پھیلانا اور دین کی تعلیم سیکھنا، علم حاصل کرنا، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو؟ پتہ ہے آپ کو، اگر کوئی آدمی دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر کو بچھاتے ہیں، حدیث میں آتا پر کو بچھاتے ہیں، اور فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ پلٹ کر کے گھر واپس چلے نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! سوچو میرے بھائیوں، ایسے دین کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اس کے لیے ڈیفنس کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے چل کر مسجد میں بھی آتا ہے، صرف نماز پڑھنے کے واسطے نہیں، نماز تو اس کے لیے الگ شکلیں ہیں، الگ کیفیت، فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے، اگر کوئی آدمی گھر سے نکل کر مسجد اس لیے آتا ہے، اس نیت سے آتا ہے کہ چلو وہاں مسجد میں جا کر کچھ سیکھیں، کچھ علم حاصل کریں امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، اور مسجد میں جا کے علم رکھنے والے سے کچھ علم سیکھیں، کچھ علم حاصل کریں، اس کی فضیلت یہ ہے دوستو، اگر وہ راستے میں چلتے چلتے مر گیا تو ضامن علی اللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر ضمانت ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا۔ سوچو آپ، یہ ہے علم کی فضیلت اور علم والوں کی فضیلت، تو کتنی بڑی دولت ہے یہ، کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا کے انبار ہیں لیکن اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو یہ فوقیت اور یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا علم بہت بڑی چیز ہے، اس لیے مسلمانوں آگے بڑھو اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان قیمتی اوقات سے لبالب اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا تو آخرت پکی ہے، آخرت مسلم ہے۔ اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یہ آیت نازل کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا ہے، اوتوا العلم درجات کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کی درجات کو بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے اللہ رب العالمین، کل قیامت کے دن کہے گا اللہ رب العالمین، اللہ کے بندے پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، اور پڑھ اور آگے بڑھ۔ یہ کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا پڑھو، آگے بڑھو، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ جہاں پر تیری پڑھائی ختم ہوگی، جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی، اللہ رب العالمین کہے گا وہیں تیرا منزل ہے، وہیں تیرا مسکن ہے، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین آفر دیا ہے اہل علم کے لیے، علم والوں کے لیے آفر دیا۔ اور آپ کو پتا ہوگا، آپ کو میں بڑی ہی حیرت انگیز بات بتاؤں، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں تھا، سب سے پہلا انسان اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پہلے اکیلا آدمی، انہی کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم اور ان کی ذریت کو اس دنیا کے اندر بنانے کا پلان ڈالا، فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین نے کہا، فرشتوں میں دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسے خلیفہ کیوں بنائیں گے؟ اللہ ایسے خلیفہ کیوں تیار کریں گے آپ جو لڑے گی، جھگڑے گی، فساد اور فتنہ پھیلائے گی؟ تب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انی اعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو علم میرے پاس ہے وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام کے تمام فرشتوں کو لے کر کے آئے، تمام فرشتوں کو لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا، ان تمام چیزوں کے نام کو گناؤ فرشتوں۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ سب چیزوں کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، یہ سب چیزوں کا علم ہمارے پاس کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ سب چیزوں کا نام۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، کیا آدم آؤ، ذرا ان فرشتوں کے پاس آ جاؤ۔ آدم پہلا انسان، میرے بھائیو وہ بھی انسان ہے، دو ہی پیروں میں چلے، ہمارے جیسے دو ہی ہاتھ، ہمارے ہی شکل و شباہت، ساری چیزیں،
انسان کی ساری صفات، پہلا انسان، لیکن اتنا بڑا مرتبہ ان کو کیوں ملا؟ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت ان کو کیوں دی؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی؟ آدم علیہ السلام آئے سامنے، آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام کو سکھا دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام کو گنا دیے، جو بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری چیزوں کے نام کو اللہ رب العالمین نے گنا دی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں تمہیں بتایا تھا نا، جو میں جانتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جب ساری چیزوں کے نام کو گنا دیے، تب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہا اور اسی طریقے سے جنوں کو کہا، اے جنوں کی جماعت، اے فرشتوں کی جماعت، آدم کے پاس سجدے کے لیے جھک جاؤ، آدم کے لیے سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ۔ اتنی بڑی قیمت اور اتنی بڑی دولت آدم علیہ السلام نے کہاں سے حاصل کی؟ ارے فرشتے جو اللہ رب العالمین کے نوری مخلوق ہیں، اور آدم مٹی کا انسان ہے، لیکن نور اور آگ والے سارے کے سارے مٹی کے آدمی، مٹی کے انسان کے پاس جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کس لیے جھکے؟ وجہ یہی ہے علم۔ جب فرشتوں سے پوچھا، اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، ہمیں کہاں معلوم ہے یہ سب چیزوں کا نام۔ آدم علیہ السلام ساری چیزوں کے نام کو گنا دیے، کہا اب جھک جاؤ، آدم کے بعد جھک جاؤ۔ پتہ یہ چلا دوستو، ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، ہم۔ یہ فوقیت اور یہ مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حاصل کی، اس کی ایک ہی وجہ ہے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا۔ اور آج بھی دیکھو آپ، اگر کسی کے پاس علم ہے تو الحمدللہ سارے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اور یہ قدر وہ نہیں، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈالتا ہے، اس کی قدر جا کے کر، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ دو۔ وہ اپنے طرف سے نہیں، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ علم والوں کے لیے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، قرآن مجید کے اندر علم والوں کا مقام، علم والوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں گے، اور ایک چیز آپ کو اور قریب کرتا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کی شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اور اہل علم والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھو آپ، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اور علم والوں کو اپنی وحدانیت کے ساتھ شامل فرمایا ہے، اپنی وحدانیت کی شہادت، اپنی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے یہ دونوں مخلوق کو اللہ رب العالمین نے شامل فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کی قدر، علم کی اہمیت، علم بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیو۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، آپ کے پاس اگر مال ہے، آپ ڈیلی خرچہ کرتے ہیں، ڈیلی آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، ایک دن، دو دن، کئی دن جاتے جاتے آپ کے پاس ہو سکتا ہے مال کم پڑ جائے، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، جو جتنا خرچہ کرو گے اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اور کوئی علم بھی، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، چاہے کوئی ٹیکنالوجی کا علم ہو یا کوئی سائنس کا علم ہو، آپ جتنا خرچہ کرو گے اتنا ہی۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بھی ایک میتھمیٹک کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ ڈیلی
ڈیلی کرتا ہے ورک، اتنا زیادہ ورک کرتا ہے، الحمدللہ اس کا وہ علم پانی بن جائے گا، پانی بن جائے گا۔ ایسی ہی علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے کہ آدمی جب اس کو خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، جتنا لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ہم اور آپ کس درجے کے مسلمان ہیں بھائی، ہم اور آپ کس درجے کے مسلمان ہیں؟ بس ہمارا نام تو صرف نام ہی رہ گیا، کام تو ہے نہیں، ہمارا نام ہی ماشاءاللہ نام رہ گیا، کام کے تو رہے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا نام کیا تھا پتہ ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا۔ عبد شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج کا بندہ۔ پہلے سورج کا بندہ تھا وہ۔ کس کا بندہ؟ سورج کا بندہ تھا۔ سن 7 ہجری میں جب اسلام قبول کر لیے، اسلام میں جب آ گئے، اسلام قبول کیے، اللہ اکبر، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھا تھا۔ کون سا نام رکھا تھا؟ عبد الرحمن۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے آستین میں بلی ہے، بلی سے بڑے محبت کرتے تھے، بلی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یا ابا ہرہ، ہرن کے مطلب ہوتے بلی، کہا اے ابا ہرہ، اے بلی کے باپ۔ ابا ہرہ کے مطلب اے بلی کے باپ۔ تو پرانا نام، نبی کا رکھا ہوا نام، سب نام لوگ بھلا دیے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے لقب سے مشہور ہو گیا۔ یہ لقب تھا، نام نہیں تھا، اصل میں لقب تھا۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اللہ اکبر، اتنا محنت کی انہوں نے، اتنی محنت کی کہ صحابہ کرام میں سے سب سے ٹاپ 10 بن گئے اور سب سے زیادہ احادیث کا حافظ بن گئے۔ اور آج ممبر و محراب میں، دروس میں، اجتماعات میں، کانفرنسوں میں، جلسوں میں جن کا نام سب سے زیادہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ 5374 حدیثوں کا حافظ، اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بتائیے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں ہمارا باپ دادا سب کے سب مسلمان تھے۔ اگر کسی آدمی سے پوچھیں کہ اللہ کے بندے ذرا 5 حدیثیں تو بتا دو سند اور متن کے ساتھ، ان کا پیر ایسا تھر تھر کانپیں گے۔ 5 حدیثیں تو چھوڑو، 5 سورتیں بھی بعض لوگوں کو نہیں معلوم، نہیں یاد۔ اسی لیے میں نے کہا یہ قوم اب صرف ان کا نام باقی رہ گیا، کام ختم ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے جو آگے بڑھے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ ان کے پاس یہ علم تھی۔ اور آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، بڑے ہی تعجب کی بات ہے، اتنے بڑے حدیثوں کا ماہر آدمی ڈیلی اللہ کی قسم 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1000 رکعت، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہم اور آپ ہیں، نفل تو چھوڑو، سنت مؤکدہ تو چھوڑو، فرائض بھی گول ہیں، اللہ اکبر، فرائض بھی گول ہیں، لیکن پھر بھی ہماری شان میں کوئی کمی آئے؟ کبھی اپنے آپ میں شرم کیا؟ کبھی اپنے آپ میں غیرت کی کہ یا اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ آج میرا جسم وزن ہو گیا ہے، میرا جسم بھاری ہو گیا، میں کیا جواب دوں اللہ کے پاس؟ میں نے فجر نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی، میں اللہ کے پاس کیسے کیا جواب دوں؟ میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے دماغ میں یہ بسا لو کہ جس دن جو نماز، جس وقت کی نماز نہیں پڑھے تو اپنے جسم میں وزن محسوس کرو، وزن محسوس کرو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟
تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے ماہر کیوں، اتنی فوقیت کیوں؟ اس لیے ان کے پاس علم۔ آپ کو بتاؤں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بڑی پیاری بیوی تھی، اتنا جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سب کو معلوم کہ اس دنیا کے سب سے افضل انسان، سب سے افضل آدمی کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ جی، اس زمین پر نبی کے بعد، اس بات کو اپنے ذہن میں لکھ لو، اپنے دماغ میں لکھو، اس زمین پر نبی کے بعد اگر سب سے بیسٹ کوالٹی کے آدمی اگر کوئی تھے تو کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی بڑی ہی کم عمر، بڑی کم عمر میں نبی کے بیوی بن گئے۔ بیوی کی وجہ سے آپ کا نام روشن ہوا تو دوسری طرف آپ کے علم کی وجہ سے آپ کا نام روشن ہوا۔ خواتین میں سے سب سے بڑے عالمہ، سب سے بڑے مفسرہ، سب سے بڑے محدثہ، سب سے بڑے قاریہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کے اندر کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، صحابہ کرام میں جب کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا تو صحابہ چل لیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، یہ علم کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید ایک کھانا ہے، کھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، یہ دین کی دولت، یہ علم کی دولت، یہ علم کی سرمایہ جو نبی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کو پتا ہے عورت ہونے کے باوجود 2210 حدیثوں کے حافظ، اللہ اکبر۔ آج کتنی ایسی بچیاں ہیں، حدیث تو چھوڑو، قرآن کی چند سورتیں ذرا کہو بیٹے ذرا بتاؤ، نہیں انکل مجھے نہیں یاد ہے۔ سورہ فاتحہ سنا دو بیٹے، نہیں انکل ابھی بھی نہیں یاد، میں نہیں یاد کری۔ بتاؤ، یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ میں پوچھا ہوں اللہ کے بندیاں بہت سارے ایسے ہیں جن سورہ فاتحہ تک بھی نہیں یاد ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے گھروں میں بھی غور کرو، ذرا اپنے گھروں میں غور کرو کہ ہمارا گھر چل رہا ہے یا ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمارا گھر چل رہا ہے یا ہمارا گھر جل رہا ہے، اس کے بارے میں غور کرو میرے بھائیوں۔ اس لیے علم بہت بڑی دولت ہے، جب ہم اس کی قدر کریں گے، جب ہم اس کی حقیقتوں کو پہنچیں گے تب۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو طب میں، کسی کو فقیہ میں، کسی کو شاعر میں اور دیگر چیزوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں بھی ہم کب پلٹیں گے اپنے گھروں کی طرف، کب پلٹیں گے اپنی بیویوں کی طرف؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی یہ کیفیت تھی، یہ علم کی وجہ سے سارے کے سارے عورتوں میں اور صحابہ میں مشہور ہو گئے۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے، اگر ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں تب، ورنہ میرے بھائیوں وہی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑا انبیاء، بہت بڑے انبیاء حضرت موسیٰ رضی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور تقریباً 5 اولو العزم پیغمبران ہیں، ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
5 بڑے بڑے ٹاپ موسٹ میں، ٹاپ 10 میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بیان دے رہے تھے، واعظ دے رہے تھے، کسی آدمی نے، بھلے ماس آدمی نے آ کر کے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یس ہاں، میرے سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ دکھا، اے موسیٰ اب تمہیں یہاں پر رہنا نہیں ہے، تمہیں چلنا ہے، اب تمہیں سیر کرنا، سفر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ ایک مچھلی کو تل لو، مچھلی کو بھون لو، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو اور چلتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے یہ خادم یوشع بن نون تھا، اپنے ساتھ لے لیے، مچھلی لے کے چلتے ہیں، مچھلی ساتھ میں رکھ لیے، کہا اب چلتے رہو سمندری علاقے میں۔ کہاں تک جانا ہے؟ کہا چلتے رہو، جانے کا ابھی کوئی اور چھوڑ نہیں، چلتے رہو۔ چلتے گئے، کہا یہ بھنی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو کر، پھر سے زندہ ہو کر اور سمندر میں کود پڑے، سمجھ لینا اے موسیٰ اسی جگہ پر تم سے بڑا ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسا علم والا ہے، جہاں پر جا کر کے تم اپنے علم مظاہرہ کر لینا۔ اور وہاں پر کون تھا؟ خضر نام کے، وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا لیکن بہت بڑے علم والے تھے۔ وہاں سے آگے ان کے واقعہ ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے عالم اور ان سے بڑے علم کے پاس لے جا کر کے بتا دیا اور اس جگہ تک پہنچا دیے۔ کہا یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر پھر سمندر کی طرف کود پڑے، سمجھ لو وہیں پر۔ لیکن وہ مچھلی جہاں پر کود پڑی، ان کے خادم یوشع بن نون نے ان کو بتانا بھول گیا، چلتے گئے۔ کہا یار وہ مچھلی کہاں گئی؟ تو کہا مچھلی تو زندہ ہو کر کے سمندر میں کود پڑی۔ کہا ارے اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، چلو پلٹ کر کے واپس چلتے ہیں۔ واپس پلٹ کر کے آئے تو اسی جگہ پر، اسی چٹانوں کے علاقے میں وہیں پر خضر موجود تھا۔ اور وہاں آنے کے بعد تقریباً 4-5 ایسے واقعہ پیش آئے ہیں جو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان کا دور تھا۔ ان چیزوں کی طرف ہم جانا ابھی نہیں چاہتے۔ پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں، دوستوں اور بھائیوں، یقیناً جانو دین کا علم یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دینی اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، اخروی اعتبار سے، رب کو پہچاننے کے اعتبار سے، نبی کو پہچاننے کے اعتبار سے، آپ اپنی وجود کو پہچاننے کے اعتبار سے، اپنے عملی طور پر علم سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، رب کی قسم زندگی بھر ذلت کی زندگی گزرے گی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ میرے بھائیو عزت چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، پوزیشن چاہتے ہو، تقوی چاہتے ہو اور فضیلت چاہتے ہو، اہمیت چاہتے ہو، تو رب کی قسم ہے دین کا علم حاصل کرو، شریعت کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، فقہ کا علم حاصل کرو، تفسیر کا علم حاصل کرو، میراث کا علم حاصل کرو۔ یہ سب چیزیں آپ کی شریعت میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب جہالت ہونے کی وجہ سے آج جو جنگ و جدل ہیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، تنظیم کے اندر، تفہیم کے اندر، یہ جتنے بھی الجھنے ہیں، یہ وجہ یہی ہے علم نہ رہنے کی بنا ہے۔ علم والے الحمدللہ سمجھ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ علم والوں کے اندر اگر کوئی قسم ہوا تو چند لمحوں کے لیے، لیکن جہالت جو ہے وہ صدیوں تک باقی رکھتے ہیں، صدیوں تک باقی رکھتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے سرزمین میں دیکھو آپ، ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر 100 سال تک لڑائیاں چلتی تھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے بھیجا اور کہا ان جاہلوں کو قرآن کا علم دو، ان جاہلوں کو قرآن کا علم دو تاکہ رب کو پہچان سکے۔ یہ الحمدللہ بتوں کے پوجنے والے
مٹیوں کو پوجنے والے، مورتوں کو پوجنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، یہی علم کی روشنی میں سارے کے سارے پلٹ آئے اور وہی جاہل لوگ اب صحابہ بن گئے رضی اللہ عنہم وارضا۔ اللہ اکبر، صحابی بن گئے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہم پوری زندگی لگا سکتے، پوری زندگی لگا دیں گے، صحابی بن سکتے؟ صحابی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، خواب بھی نہیں دیکھنا۔ بس علم حاصل کرو، عمل کرو، متقی اور تقوی پرست والے بن سکتے، مگر صحابی نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دور دکھایا، وہ دن دکھایا جو بیچارے وہ سب کے سب دین کا علم حاصل کیے، سیکھے اور اس کے بعد لوگوں کے اندر اس کی تشریحات پھیلائے۔ الحمدللہ آج ہم ان لوگوں کا چرچا منبر پر، محراب پر، مسجد پر، دروس میں، جلسے میں، اجتماعات میں، کانفرنسوں میں، ہر جگہ ان کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، التماس اس بات کی ہے، گزارش اس بات کی ہے کہ آپ بھی آئیں، دین کا علم سیکھیں۔ یہ دین کا علم سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ یقیناً یہ کبھی گھٹتا نہیں، ختم ہوتا نہیں، اور یہ کبھی مٹتا نہیں۔ آپ جتنا اس کو بولتے رہو، جتنا خرچہ کرتے رہو، یقیناً یہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں علم کی روشنی میں اور علم کی تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بہت سارے چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور رکھی بھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں علم کی روشنی میں، علم کی تعلق سے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں اور جو بھی خواتین، بچے اور معصوم یہاں پر تشریف رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر اور دین کے علم میں، شریعت کے علم میں غور اور تدبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کا علم نصیب عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا علم نصیب عطا فرما، رب العالمین دین کا علم نصیب عطا فرما۔ اور اس کے لیے دوستو نبی نے سکھایا ہے، نبی نے کہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ دعا کرتے رہو آپ، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا کرتے رہو دوستو، بغیر دعا کے ذریعہ ہم اور آپ کسی بھی منزل میں، مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم برؤوف رحيم۔